کہانی پرانی ہے لیکن بار بار پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ کل فیقے کمار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا۔ جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا فیقہ پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا، شام کو تھیلے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیقہ چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے ماسی نورا ہوتی تھی، وہ جو بٹی پر ڈنڈیرے بونا کرتی تھی، جس کا اکو ایک پتر تھا وقار۔ میں نے کہا ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی، وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے ٹھڈ میں پیڑ ہوتی تھی۔ صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی آج بھی جب کبھی بہت بھوک لگتی ہے نا تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے اور سارے پنڈ میں اس پراٹھے کی خوشبو کنڈ جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی، وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کی ٹھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے ہلکتے دیکھا۔ صاحب جی، وقار کی فاقوں سے لوستی آندریں آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں ایک ہتھوڑا بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو کھانے میں ساتھ ملا لیا۔ پہلی برکی ٹھڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں ملا لیتا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہوگی اور میری وقار کے ساتھ کھورے کسی کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں سکول سے گھر آتے ہی بھوک کی کپ مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے ساتھ پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں تو آتے ہی بھوک کی کھپ ڈال دیتا ہے جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلا کے دم لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کر بک پڑی اور کہنے لگی کل سے 2 پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا اماں پراٹھے 2 ہوں تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی، اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی وہ بھی میرے جیسی ماں کا پتر ہے۔ ممتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی فیقے، مائیں وکھو وکی ہوئیں تو کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے فیقے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہیں اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ فیقے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی، اس کے بعد اماں بہانے بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھا نورا ساگ بنایا ہے، چکھ کر بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کا ایک ڈنگ تپ جاتا۔ صاحب جی، وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، پھر اماں نے مامے سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنخواہ وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا۔ اماں کے جانے کے چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی۔ اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولیعت میں رہتا ہے جی، واپس آتے ہی ملنے چلا آیا۔ پڑھ لکھ کر بڑا وڈا آفیسر بن گیا ہے جی، مجھے لینے آیا صاحب جی، کہتا تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کر تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے جی۔
صاحب جی، میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ اسکول بنواتے ہیں، ہسپتال بناتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا، فیقے بھوک بڑی ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ٹڈ پیڑ سے جان نکلتی ہے۔ تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے فیقے؟ سارے آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تیرے ورگے برم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا، یار فیقے، تجھے آج ایک بات بتاؤں، جلیا میں سب جانتا ہوں، چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کے میرا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا فیقے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گی صاحب جی، اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ لستی آندروں پراٹھوں کی یاری زیادہ پکی تھی یا فیقے اور وقار کی۔ برم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ فیقہ کہہ رہا تھا، مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی۔ اس نے کہا تھا، ممتا تو وکری وکری نہیں ہوتی فیقے، مائیں وکھو وک ہوئی تو کیا، برم ہی تو ہے جو رشتوں اور دوستیاں قائم رکھتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔